ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا باپ صدقہ فطر اپنی بالغ غریب اولاد کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے، چاہے کسی انسان نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اتنا مال ہو ضرورت سے زائد کہ جس پہ وہ صاحب نصاب کہلاتا ہو تو وہ شخص اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصرف بتائے ہیں کن کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کل 8 ہو گئے۔ فقیر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فقیر جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس آج کل جو حکومت نے جو یکم رمضان کو زکوٰۃ کا نصاب بنایا تھا وہ تھا 5,03,529 روپے اس دفعہ یکم رمضان کو، تو 5 لاکھ لگا لیجیے۔ 5 لاکھ روپیہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، یا گھر میں کوئی سامان فالتو پڑا ہو، انسلے سوٹ پڑے ہوں، کوئی اور ایسی چیزیں پڑی ہوں، وہ نصاب کو پہنچتی ہوں تب بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی۔ تو فقیر کو آپ مستحق کو جو صاحب نصاب نہیں اس کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کیا اپنے بالغ اولاد جو ہے جو غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کن رشتہ داروں کو آپ صدقہ فطر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے شریعت کا آسان سا اصول ہے، اپنی نسل سے اوپر اپنی نسل سے نیچے ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بس آسان سی بات۔ اپنی نسل سے اوپر اپنی نسل سے نیچے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نسل سے اوپر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی چاہے مستحق ہوں، یہ بندہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کوئی اور دے دے۔ اپنی نسل سے نیچے بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی چاہے کتنے غریب ہوں، یہ بندہ اپنے بیٹے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کوئی اور دے دے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے صدقہ فطر آپ اپنے حقیقی بھائی کو دے سکتے ہیں، حقیقی بھائی کے بچوں کو دے سکتے ہیں، بہنوں کو دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو دے سکتے ہیں صدقہ فطر اگر وہ مستحق ہیں۔ اور آپ یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ فطر ہے، یہ میں فطرانہ آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں، بیٹا یہ عیدی لے لو، ہے صدقہ فطر۔ کسی بھائی کو کہتے ہیں آپ عیدی لے لیں، لیکن آپ مسلمان کو دیں گے، غیر مسلم کو نہیں۔ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں غیر مسلم کو، عیسائی وغیرہ کو، لیکن گھر میں کام کرنے والی بس اوقات غیر مسلم ہوتی ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے، عام ہدیہ عطیہ دے سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو کچھ رقم فطرانے کی مدد دی تھی کہ کسی مدرسے میں جمع کروا دینا، مگر دوسرے شخص سے وہ رقم گم ہو گئی، تو کیا وہ اپنے پاس سے وہ رقم ادا کرے گا؟ جی، آپ نے کسی کو پیسے دیے، یہ صدقہ فطر ہے، فطرانہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ جا کر مدرسے میں جمع کرا دو، یا کسی خاص غریب کو دے دو، اس سے گم ہو گئی تو یہ بطور امانت تھی، اس کے پاس امانت تھی، تو اسے چاہیے کہ اگر یہ دے سکتا ہے تو اپنے پاس سے دے دے، اگر بے بس ہے نہیں دے سکتا تو ایسی صورت میں اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو ایسی صورت کے اندر
کوشش بھرپور ہو کہ گم ہو گئی تو اور بات، چوری ہو گئی تو اور بات، لیکن خود اپنے مصرف میں وہ کب لا سکتا ہے جب اس سے اجازت لے لے کہ آپ نے دی تھی کسی اور کو دینے کے لیے، میں خود مستحق ہوں، میں استعمال کر سکتا ہوں، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کہ نہیں آپ نے جمع کرانی تھی تو اسی صورت میں پھر وہ جمع کرا دے۔ ایک صاحب نے کہا کسی بھی کام میں اگر صرف استخارہ کیا جائے اور لوگوں سے مشورہ نہ کیا جائے، یا صرف لوگوں سے مشورہ کر کے وہ کام کر لیا جائے، استخارہ نہ کیا جائے، تو ان دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے مشورہ کرنا الگ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان صحابہ سے مشورہ کیا کریں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی کیا ضرورت تھی، ان پر تو ڈائریکٹ وحی نازل ہوتی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنے کاموں کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں سے بھی مشورہ کر لیں، بشرطے کہ وہ مشورے کے قابل ہوں۔ آپ اپنے بچوں سے مشورہ کر لیا کریں جو کام بچوں سے متعلق ہوں۔ آج ہم نے سیر کرنے جانا ہے، عید کے بعد کہاں جائیں؟ بچوں سے مشورہ کریں، بیوی سے مشورہ کریں، بیوی سے مشورہ کیا کیجیے، آنکھیں کھل جائیں گی۔ ہاں اگر اس مشورے میں کوئی نقصان نظر آئے پھر رک جائیں۔ تو مشورہ کرنا الگ ایک اچھی بات، الگ اللہ کا حکم، اور استخارہ کرنا ایک الگ حکم۔ استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا، تو مشورہ بھی کیا جائے صاحب مشورہ سے، اور اللہ سے خیر بھی طلب کی جائے، یعنی مشورہ بھی کیا جائے، استخارہ بھی کیا جائے، دونوں میں سے ایک کر لیا جائے تو بھی ٹھیک، اس ایک کا ثواب مل جائے گا، ایک کا ثواب نہیں ملے گا۔ مشورہ بھی کرے گا، استخارہ بھی کرے گا، دونوں کا ثواب ملے گا۔ ایک کرے گا، ایک کا ثواب ملے گا، دونوں نہیں کرے گا، دونوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک صاحب نے کہا کیا ہم یہ بات صحیح ہے کہ جو بھی لوگ دین اسلام پر عمل کرتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی انشاءاللہ جنت کی زندگی کا نمونہ بن جائے گی؟ لیکن اگر یہ سچ ہے تو شبہات اس میں یہ ہے کہ عام طور پر دنیاوی زندگی کو امتحان و آزمائش کی زندگی کہا جاتا ہے، تو پھر مسلمان بیمار بھی ہوتا ہے، اس کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، تو پھر اس کی جنت کی زندگی تو نہ ہوئی۔ ان کی الجھن آپ سب حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو جنت بنا دیتا ہے۔ یہ والی بات نہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں، یہ انصاف کا اپنا ارشاد ہے کہ نیک عمل کریں تو انسان کی یہ دنیا کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، آیت ہے سورہ نحل کی، آیت نمبر 90 سورہ نحل۔ اللہ نے کیا کہا؟ نیک عمل کریں تو یہ زندگی، دنیا کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ غور سے ترجمہ سننا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں۔ جو کوئی بندہ مرد یا عورت نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس دنیا کی زندگی میں اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں آگے آیت ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اعمال کا بدلہ آخرت میں بہترین عمل کا دیں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی کون سی ہوتی ہے؟ حیات طیبہ، گناہوں سے پاک زندگی۔ حیات طیبہ گناہوں سے پاک زندگی، طیبہ کا الٹ ہے خبیثہ،
حیات خبیثہ کون سی ہوتی ہے؟ بری زندگی کون سی ہوتی ہے؟ گناہوں والی۔ اب پوری توجہ سے سننا ہے۔ ایک انسان اچھے کام کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حلال کماتا ہو، گھر میں بیوی بھی بیمار، بچے بھی بیمار، ماں بھی بیمار، باپ بھی بیمار، تکلیفیں، مصیبتیں، لیکن وہ گناہ نہیں کرتا، اس کی زندگی حیات طیبہ، اس کی زندگی حیات طیبہ ہے۔ اور جو کوئی بندہ حرام کھاتا، دوسروں کا حق مارتا، ظلم وہ کرتا، رشوت وہ لیتا، سود وہ لیتا ہو، ایک نماز نہ پڑھتا، روزہ وہ نہ رکھتا ہو، لیکن مزے کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے بچے بڑے اچھے سکولوں میں ہیں، گھر بڑے اچھے، گاڑی بڑی اچھی، بیمار ہوتا ہے تو اسپتال بڑا اچھا، مرتا ہے تو جنازہ بڑا اچھا، حیات خبیثہ، یہ اللہ کے نزدیک بری زندگی گزار کے گیا ہے۔ بہت ذہنوں کو واضح کر لیجیے، یہ انسان نیک اعمال کرے، اچھا انسان بنے، اس کو کبھی بخار بھی نہیں ہوگا، اس کی بیوی بھی کبھی نہیں مرے گی، اس کے بچے بھی کبھی نہیں مریں گے، اس کو کبھی کاروبار میں نقصان ہی نہیں ہوگا، اس کو کبھی کچھ تکلیف ہی نہیں ہوگی، اس کو دکھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کسی آیت میں، کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں اللہ نے یہ اصول نہیں بتایا۔ کھل کر بولوں گا، تم نیک عمل کرو، تمہیں بخار نہیں ہوگا، تمہیں بیماری نہیں آئے گی، تم نیک عمل کرو، تمہیں دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم نیک عمل کرو، تمہارے گھر میں بیماری نہیں ہوگی۔ اگر یہ اللہ نے ضمانت دی ہوتی تو سب سے نیک تھے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کی بیوی کا بھی انتقال نہ ہوتا، حضرت خدیجہ کا انتقال نہ ہوتا، پھر ان کے والد کا بھی انتقال نہ ہوتا پیدائش سے پہلے، پھر ان کی والدہ کا بھی انتقال نہ ہوتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بخار بھی نہ ہوتا، تیز بخار ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی نہ ٹوٹتے، پھر طائف کے میدان میں لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ جوتے لہو لہان ہو گئے، اللہ کے محبوب کے لیے نہ ہوتا نا، اس لیے کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کو کوئی دکھ نہیں پہنچتا، یہ کہاں لکھا دنیا میں؟ ہاں اللہ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ تم نیک عمل کرو، تمہیں اچھی زندگی گزارو نیک اعمال والی، تمہیں آخرت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی ہے قرآن میں، اس کی گارنٹی ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے یہ جو سوال پوچھا ہے نیک عمل کرے تو جنت بن جاتی ہے، پھر کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، یہ دین نہیں ہے۔ اگر نیک اعمال کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہونے آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، ہاں کبھی دانت میں تکلیف نہیں ہوگی، ہاں اللہ کے محبوب بندے کا تو دانت بھی شہید ہوا غزوے میں۔ باتوں کو سمجھنا ہے کہ پاکیزہ زندگی، گناہوں سے پاک زندگی، یہ ہے وہ اچھی زندگی جو اللہ نے بتائی۔ جی کوشش کیجیے سیاسی سوال نہ ہوں تاکہ میں جواب دے سکوں آسانی سے، سیاسی جواب اور فرقہ وارانہ سوال سے معذرت۔ ایک سوال ہے جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوں یا صدقہ خیرات کے، کیا ان کے لیے سر عام یا انفرادی طور پر مانگنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جن لوگوں کو مانگنے کی عادت ہے، جن کو ہم بھیکاری کہتے ہیں، جن کو ہم عام طور پر فقیر کہتے ہیں، مانگنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ بھیک مانگنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ ہاں اپنی ضرورت کے بقدر بیچارے کوئی فاقے آ رہے ہوں، پریشان ہے، اپنی پریشانی کے لیے دور کرنے کے لیے کسی سے زکوٰۃ مانگتا ہے، 100% جائز ہے، لیکن مانگنے کی عادت بنا کر اپنے آپ کو مال جمع کرنے کا والا بنانا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وعید ہے کہ جو بندہ مال زیادہ کرنے کے لیے مانگتا پھرتا ہے
قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا فی وجہہ خموشۃ یوم القیامہ کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ سے کھال نوچی ہوئی ہوگی، بھیانک چہرہ ہوگا اس کا۔ اس لیے بچنا، مانگنا ہو جب انسان کو واقعی ضرورت ہو مانگنا جائز، لیکن جب پوری ضرورت ہو گئی مانگنا بند کر دو۔ جی 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 انہوں نے سوال کیا ہے بھائی صاحب نے کہ فوت شدہ والدین ہوں تو ان کے لیے ہم ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصلی لہا واستغفر لہا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، ان کے لیے مغفرت مانگو۔ ماں باپ فوت ہو گئے، پتہ کیا کہیں؟ اللہم اغفر لہو وارحمہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی رحمت فرما۔ اب ان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک رحمت اور ایک مغفرت، اس کی دعا کیجیے۔ صرف دعا، اللہ اطلاع عرض ہے، اطلاع عرض ہے، بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہم اغفر لہو وارحمہ کہنے پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا، ایک پیسہ خرچ ہوتا، ماں باپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ تو صرف ہم خرچ ہی کریں تو ثواب ملے گا، جی خرچ کریں وہ ایک الگ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کتاب الصدقہ مشکات میں حدیث موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابی ایک بہت قیمتی کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہوئے تھے، بڑا مہنگا قسم کا باغ تھا۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں باغ اپنی والدہ کے لیے جو مرحوم ان کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو آپ جو بھی کوئی نیک عمل کریں گے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے گا انشاءاللہ، چاہے وہ مال کا ہو، چاہے وہ عبادت کا ہو، چاہے وہ اچھے کام کا ہو۔ ہاں بڑا اہم سوال کیا ہے بھائی صاحب نے، سوال کیا اگر ماں باپ زندہ ہوں، یہ مجھ سے یونیورسٹیز میں طلباء بہت سوالات کرتے ہیں یہ والے جو آج حضرت نے کر دیا کہ اگر ماں باپ زندہ ہوں تو کیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ اگر ماں باپ زندہ ہوں کسی کے تو وہ اپنے زندہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے؟ تو غور سے جواب سنیے گا، ہر نماز کے آخر میں آپ زندہ ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی، اللہ نے سکھائی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندہ ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے تو شاید اس کا مطلب ہے اللہ کرے مر جائے، نہ آیت کو غور سے سنیں، اللہ نے کیا سمجھایا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، جب قیامت کے دن حساب کا وقت ہوگا۔ کبھی میں نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ مریں، تو ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو جلدی اٹھا لو۔ تو زندہ ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں، یہ سوال تھا۔ میں نے جواب کیا دیا، یہ تو ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں زندہ ماں باپ کے لیے، تو زندہ ماں باپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں بس آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ ہماری مغفرت فرما۔ کتنے بزرگ ہیں جو زندہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بالکل، ایک صاحب کہتے ہیں دعائیں چاہے کسی بھی زبان میں مانگیں ہر لحاظ سے انشاءاللہ قبولیت کے لحاظ سے برابر ہیں۔ نہیں، برابر نہ کریں، برابر نہ کریں، ہاں قبول ہوتی ہے، برابر نہیں ہوتی۔ ایک وہ دعا جو اللہ نے سکھائی، ایک وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ایک وہ جو ہم اپنی زبان میں مانگیں۔ زبان میں فرق ہے، کلام میں فرق ہے۔ اس کو میں آسان کر کے سمجھاؤں کہ اگر آپ کسی بڑے افسر کے پاس جائیں اور اسی نے وہ کام کرنا ہو، اسی نے منظوری کرنی، آپ کو کوئی واقف تھا، درمیان میں سفارش کی، کچھ ہوا، پہنچ گئے اس تک، اس نے کہا ٹھیک ہے اپلیکیشن لکھ کر لائیں، درخواست لکھ کر لائیں، میں منظور کر لوں۔
پھر چونکہ تعلق تھا تو وہ کہنے لگا افسر، وہ کہنے لگا اس بندے کو، آپ بیٹھے میرے پاس، میں آپ کو درخواست لکھواتا ہوں، الفاظ لکھواتا ہوں، ورڈنگ بتاتا ہوں کیا الفاظ لکھنے ہیں اس درخواست کے اندر، اور منظور بھی اسی نے کرنی ہے۔ وہ کبھی رد ہوگی، وہ درخواست رد ہوگی، اسی نے قبول کرنی ہے، اسی نے الفاظ سکھائے ہیں، اسی اللہ نے قبول کرنی ہے، اسی نے دعاؤں کے الفاظ سکھائے ہیں قرآن میں، وہ کبھی رد ہوں گے؟ اس لیے سب سے افضل وہ دعائیں، وہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر اس کے بعد وہ دعائیں جو مسنون دعائیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آپ کو کوئی دعا نہیں آتی، آپ اپنی زبان میں مانگے، پنجابی میں، انگریزی میں، اردو میں، کسی طرح مانگے، اللہ قبول کرے۔ لیکن یہ کہنا کہ برابر ہے، یہ نہ کہ نہیں، آسمان زمین کا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایک وہ درخواست جو ہم اپنے الفاظ میں لکھیں، ایک وہ درخواست جو ڈی ایس پی صاحب خود لکھوائیں، کتنا فرق ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کیا دعا سے تقدیر کی ساری قسمیں بدل سکتی ہیں؟ بس الجھے ہوئے سوال نہ کریں، الجھے ہوئے سوال نہ کریں۔ اس بندے کو تقدیر کا پتہ ہے؟ اس بندے کو تقدیر کا پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ نہیں پتہ، تو دعا مانگے، اللہ وہ کر دے گا۔ اسے کیا پتہ چلا تھا تقدیر بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ بعض لوگ کہتے ہیں دعا تقدیر بھی بدل دے، اللہ کے بندے تقدیر کا پتہ تو نہیں ہے نا مجھے، اس بندے کو تو نہیں پتہ نا تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو یہ کوشش کرے، دعا کرے، وہ کام ہو گیا تو تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ بندہ کوشش بھی کرے گا، محنت بھی کرے گا، دعا بھی مانگے گا، اس کی قبول ہو جائے گی، تو وہ کام ہونا کہاں لکھا تھا؟ تقدیر۔ یہ دعا مانگنا بھی کہاں لکھا تھا؟ تقدیر۔ اور اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے بس تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا، دعا بھی نہ مانگے، محنت بھی نہ کرے، اللہ قادر ہے نا وہ کام کرنے پر، اللہ قادر ہے، لیکن اس نے اس کام کے لیے نہ محنت کی، نہ کوشش کی، نہ دعائیں مانگی، اور وہ کام نہ ہوا تو تقدیر میں یہی لکھا تھا یہ بندہ نہ محنت کرے گا، نہ یہ دعا مانگے گا، اور نہ اس کو یہ چیز دی جائے گی۔ اب بولے تقدیر بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا سوچ کے نا آرام سے جواب دیجیے، کیا تقدیر بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے تقدیر کو بدلنا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، دعا مانگ کے اللہ سے مانگنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو جو ہاتھ میں ہے وہ تو کر لیں۔ تو دعا کر کے تقدیر بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ سمجھ میں آ گیا؟ تقدیر میں یہ لکھا تھا اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، آگے تقدیر میں یہ لکھا تھا لیکن یہ دعا مانگے گا اس کو اللہ اولاد دے گا، لہذا اولاد کے لیے دعا مانگنی کو چاہیے، تاکہ تقدیر میں جو مرضی لکھا ہو مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو دعائیں مانگوں گا، اللہ دے دے گا۔ بات مکمل ہو جی۔ ہاں بھائی صاحب کہہ رہے کہ ایک بات بڑی اہم بات کہ آج لوگوں کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ اللہ کیسے کرے گا، جو کام اللہ کے کرنے کے نا اللہ نے اپنے ذمے لیے، بندہ بڑا پریشان اللہ کیسے کرے گا۔ جیسے 12ویں پارے کی پہلی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو جاندار ہے نا اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میں شادی نہیں کر رہا، کیوں؟ کھلاؤں گا کہاں سے؟ میں بچے پیدا نہیں کر رہا، کھلاؤں گا کہاں سے؟ اللہ کے بندے رزق دینا تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام شادی کرنا، تیرا کام بچے پیدا کرنا، رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام، یہ اپنے ذمے کہاں سے لے لیا۔ تو جو کام اللہ کے کرنے کے نا اس کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ اللہ کیسے کرے گا، جو ہمارے ذمے کام ہے وہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ مختلف قسم کے وظائف جو خاص اوقات میں مقرر ہیں، کیا ان اوقات کے علاوہ بھی وہ وظائف کیے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت کا وظیفہ اللہ نے بتایا وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق اسی وقت کرنا ہے، اور جب اللہ نے وہ منع کر دیا یہاں نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ جیسے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، سورت پڑھ سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں ہر جگہ، لیکن بیت الخلاء میں جا کر دعا نہیں مانگو، اللہ کا نام نہیں لینا، منع کر دیا۔ تو جہاں اللہ نے کہا مانگو وہاں مانگو۔ اب اللہ نے کہا اذان نماز کے شروع میں کہو اللہ اکبر، اب یہ کہنا کیا ہے؟ فرض۔
اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ فرض۔ باقی تمام پوری نماز کے اندر سنت۔ تو جہاں اللہ نے کوئی عمل فرض بتایا وہ فرض ہے، جہاں اللہ نے سنت واجب کہا اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ واجب ہو گیا۔ جہاں اللہ نے کہا یہ جائز ہے وہاں جائز ہے۔ تو جتنے بزرگ وظیفے بتاتے ہیں یہ قرآن اور حدیث نہیں ہوتے۔ بزرگ جو وظیفے بتاتے ہیں اس وقت خاص عمل ہے، اس وقت خاص عمل ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ، یہ درود شریف عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 80 مرتبہ پڑھے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا مولانا میں جمعے کی صبح پڑھ سکتا ہوں، جمعے رات کو پڑھ سکتا ہوں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں۔ یہ درود شریف جو عصر کے بعد پڑھنے والا ہے، کیا میں بدھ کو مانگ سکتا ہوں؟ تو جواب کیا ہے؟ جی ہاں۔ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا کہ آپ اسی وقت مانگیں گے اور کسی وقت نہیں مانگیں گے، یہ تو نہیں کہا گیا نا۔ ابھی میں نے دعا بتائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ دعا مانگتے ہیں نماز کے آخر میں، ٹھیک؟ کیا یہ نماز کے بغیر بھی مانگ سکتے؟ تو جواب کیا ہے؟ جی ہاں، نماز کے بعد بھی مانگ سکتا ہوں۔ کیا میں وہ پارک میں سیر کرتے ہوئے مانگ سکتا ہوں یہ دعا؟ جی اس وقت بھی مانگ سکتا ہوں، لیکن جہاں منع کر دیا وہاں نہیں کرنا۔ میں نے منع بتایا باتھ روم میں، یا کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا، نہیں وہ پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، سلام کر کے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو میں نے بتایا کہ جن وظائف کے خاص اوقات مقرر ہیں ان وظائف کو آپ مخصوص اوقات کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے قیمتی سوال و جواب کی نشست کا جمع کر دیا جائے لکھ کر تو بہت سا فائدہ ہوگا۔ جی یہ آپ حضرات کا کام کرنے کا ہے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ لگے ہوئے اس کام میں، کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے تو بہت سے علماء اس کو جمع کر کے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو مکمل فرما دے۔ ایک صاحب نے کہا عورت کے چہرے اور جسم کے پردے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے پردہ، یہ لفظ دو لفظوں کا ترجمہ ہے۔ عربی میں دو لفظ الگ الگ ہیں، ہم ان دونوں کا ترجمہ پردہ کر کے کنفیوژن پھیلاتے ہیں۔ ایک ہے ستر، اب میں پردہ نہیں بولوں گا، ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب، دونوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے پردہ۔ یہاں سے کنفیوژن ہوتی ہے۔ ستر کیا ہے؟ عورت کا جو نماز میں ڈھانپنا فرض ہے، دونوں ہاتھ گھٹنوں سے آگے، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے، اور یہ چہرہ یہ ستر میں شامل نہیں ہے۔ میں نے پردہ نہیں کہا۔ ستر کیا ہے عورت کا؟ چہرہ، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں یہ ستر میں داخل نہیں ہے، لہذا چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے ترجمہ پردہ نہیں کیا، ستر۔ اب حجاب والی آیت الگ ہے، وَإِذَا سورہ احزاب کی آیت وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، کوئی سوال کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے پوچھو، پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ اب کیا چیز چھپانی ہے؟ چہرہ۔ اب پورے مجمع کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، ستر میں چہرہ شامل نہیں ہے اور حجاب میں چہرہ شامل ہے۔ بات مکمل ہو۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جتنی اختلافی اور سیاسی مسائل ہیں آپ ان کا جواب نہیں دیتے، اگر دونوں طرف کے دلائل بیان کر دیے جائیں تو ایسی صورت میں پھر اچھا رہے گا، ٹھیک، دونوں طرف والے لوگوں کو مزہ آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور یہ والا کام الحمدللہ
جامعہ شفیہ میں 700 علماء کے سامنے ہر روز یہی کرتا ہوں الحمدللہ۔ بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے یہی 700 لڑکا 800 لڑکا یہاں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن عوام نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں جو 7 سال پہلے بنیادی باتیں ساری 22 علوم 22 سبجیکٹ پڑھ کر 8ویں سال میں یہاں میرے سامنے بیٹھتے ہیں، تو ان کو میں چاروں اماموں کا مذہب بتاتا ہوں، چاروں اماموں کے دلائل بتاتا ہوں، اور پھر اس میں سے حنفی مذہب کی وجہ ترجیح بتاتا ہوں، تو ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کام عوام میں کرنے کا نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے مشورہ دیا نا چاروں اماموں کے مذہب کو بیان کر دیا کریں، تو اس کا جواب الحمدللہ کر رہا ہوں، اور پوری دنیا میں میرا یہاں سے سبق بخاری شریف کا بھی اور ترمذی شریف کا فائبر آپٹک پہ ڈائریکٹ پوری دنیا کے اندر میرا سبق جا رہا ہوتا ہے، اور چاروں ائمہ کے مذہب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ۔ امام شافعی کا یہ مذہب ہے، ان کی یہ دلیل ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، تو یہ پڑھاتے ہیں باقاعدہ یہاں، لیکن یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ یہ 22 سبجیکٹ 7 سال میں پڑھ کر پھر 8ویں سال میں ہم ان کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں، تب وہ کہیں ہضم کرتے اس لیے یہاں پہ اختلافی مسائل کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ پھر وہی باتوں کو الجھتے ہیں، کیا عورت مسجد میں جا کر جماعت میں نماز پڑھ سکتی ہے، جمعہ پڑھ سکتی ہے، تراویح پڑھ سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر شرعی تقاضوں کو پورا کیا جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے، تو ایسی صورت میں آج بھی عورت کا جمعہ پڑھنا مسجد میں جا کر جائز، نماز پڑھنا آج بھی جائز۔ اور اگر بے پردہ ہو کر غیر محرموں کے ساتھ عورتوں اور مردوں میں اختلاط کے ساتھ ہی جا کر جمعہ پڑھ رہی ہو اور نماز پڑھ رہی ہو، یا تراویح جا کر مسجد میں پڑھ رہی ہو، تو ایسی صورت میں تب گناہ ہوگا۔ جائز آج بھی ہے، لیکن شرعی تقاضے پورے کریں۔ اگر شرعی تقاضے پورے نہ ہوں تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ جی، بھائی صاحب نے کہا کہ جب تراویح میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، اس وقت تو پیچھے کھڑے ہو کر آپ قرآن مجید دیکھ کر نہ پڑھیں، آپ تراویح پڑھیں۔ ہاں، جس وقت وہ کہتے ہیں خلاصہ تفسیر بتاتے ہیں، کیا ہم اس وقت قرآن کھول کر دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اس وقت دیکھ سکتے ہیں، لیکن تراویح ہو رہی ہو تو پیچھے قرآن نہیں، پیچھے تراویح میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ بھی عجیب و غریب سا سوال، جی جو ایسا سوال ہو جس میں لوگوں کا فائدہ نہ ہو، ایسا زکوٰۃ کے دائیں کی سالانہ بچت کا حساب لگانے کا کیا طریقہ ہے بہت سی ضرورتوں کے لحاظ سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، زکوٰۃ 5 لاکھ روپیہ ضرورت سے زیادہ بچا ہوا تھا، لیکن آپ کہتے ہیں میری ضرورت سے بچا ہوا نہیں تھا، یہ تو میں نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے، تو یہ کون سی آیت یا حدیث میں ہے کہ بیٹی کی شادی پہ 5 لاکھ خرچ کریں؟ یہ کون سی ضرورت ہے؟ یہ تو شرعی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو بچت کا پیسہ ہے، اس کو ضرورت جو آپ کی ذاتی ضروریات زندگی میں سے ہے اور اس پر سال نہیں گزرا، اس پر زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یکم رمضان سے پہلے آپ کو 5 لاکھ روپیہ سیلری ملی، 2 لاکھ روپیہ سیلری ملی، اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، سال نہیں گزرا، وہ آپ کی ضرورت کے لیے مہینے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ہے بچت پر، جو اصل ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ یہاں تک کہ اگر اس نے حج کے لیے 12 لاکھ روپیہ، اس سال 12 لاکھ 11.5 لاکھ، اگر حج کے لیے اس نے 12 لاکھ رکھا ہوا تھا اور اس سال اس کا نام نہیں آیا بالفرض یا نہیں جانا ہوا، اس کو یکم رمضان کو جب سال پورا ہوگا، جب بھی سال پورا ہوگا، اس کو اس 12 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بہت واضح بات۔ اس لیے گھر بنانے کے لیے رکھی تھی رقم، بچوں کی شادیوں کے لیے رقم رکھی تھی، حج کے لیے رقم رکھی تھی، اس پر سال گزر گیا، ابھی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس، اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ جی میرے
بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میں بزنس کرتا ہوں، میری وہ کیا میں اعتکاف میں بزنس کر سکتا ہوں؟ جی ٹیلی فون کے جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کیا اعتکاف میں بندہ بیٹھ جائے تو ٹیلی فون پر بزنس کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا عادت بنا لینا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی مسواک بیچنے والا آیا، آپ نے مسواک خرید لی، کوئی قرآن مجید بیچنے والا آیا اس سے وہ لے لی، کوئی خوشبو بیچنے والا آیا اسے ایک آدھ کوئی ہو جائے تو اس کو خرید و فروخت نہیں کہتے۔ لیکن کوئی بندہ دکان ہی لگا لے مسجد کے اندر اور خوشبو بیچنا شروع کر دے وہ مسجد کے آداب کے خلاف ہوگا۔ لہذا اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا بندہ ہے اور بیٹا پوچھ رہا ہے ابا جی یہ والا جو سودا ہے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور میں اس کو اس ریٹ پر دے دوں کہ نہ دے دوں ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا، تو یہ باپ سے فون پر بات کر لے، باپ مشورہ دے دے تو اعتکاف کو کچھ نہیں ہوا، یعنی بامر مجبوری۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھ کر سارا وقت موبائل کے اوپر بزنس ہو رہا ہے یہ مسجد کے آداب کے خلاف۔ جی جی دوبارہ سوال کیجیے۔ جی تشریف رکھیے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کیا سارے مال پر وہ جو 5 لاکھ روپیہ 52.5 تولہ چاندی اس پر سال گزرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اس کے بغیر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ عمومی طور پر ہر ایک کے لیے مال جمع کرنے کی کوئی حد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرعی طور پر کوئی حد نہیں ہے، جتنا مرضی مال جمع کرے۔ پھر وہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، نوٹ گنتا رہتا ہے، اس کی تو بڑی وعید آئی ہے۔ نہیں میرے محترم، اگلی آیت بھی پڑھ لیں، جو مال کو جمع کرتا ہے وَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اور یہ سمجھتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، مال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، حج بھی نہیں کرتا، عمرہ بھی نہیں کرتا، ماں باپ کا خیال بھی نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں کرتا، صدقہ فطر بھی ادا نہیں کرتا، یہ برا ہے۔ جو بندہ مال کمائے، حلال مال کمائے، زیادہ سے زیادہ مال کمائے، ایک فیکٹری لگی ہو دوسری فیکٹری لگانے کی کوشش کرے، یہ حرص اور لالچ نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کو بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پر 2.5 گھنٹے کا خطاب کیا ہے صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی محبت کیا ہوتی ہے۔ میں اس کا خلاصہ بتاؤں کہ اگر دنیا کمائے، حلال طریقے سے خرچ کرے اللہ کے حکم کے مطابق، تو اس شخص میں دنیا کی محبت نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی کمائے۔ اس کے اندر یہ دنیا کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کس کے اندر ہے؟ نمبر 1 جو حلال کمانے کے بجائے حرام حلال سب کچھ کماتا ہے، یہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، اور کمانے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بچہ ماں باپ پر خرچ کرنا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تو اس لیے جو نہیں خرچ کرے گا اس کے دل میں ماں باپ، اس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی۔ اس دنیا کی محبت کو بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ کہتے ہیں زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے، تو اس لحاظ سے باڈی گارڈ رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم باڈی گارڈ چوکیدار رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، اس کا جواب غور سے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس اللہ ہی نے ہمیں سکھایا ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ احتیاط کے تقاضے بھی کرو۔ ٹھیک، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہر انسان کے ذمے ہے۔ آپ گھر کے دیوار کیوں بناتے ہیں؟ تالا کیوں لگاتے ہیں گھر میں؟ دروازہ بند کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نگہبان ہے، اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ نہ نہ نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو اپنے گھروں کے اغلق الابواب، اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیا کرو۔ اطفئوا السراج، چراغ کو بجھا دیا کرو، آگ کو بجھا دیا کرو۔
برتنوں کو الٹا ڈھانپ دیا کرو. معلوم ہوا یہ رات کو سونے سے پہلے دروازہ بند کرنا بھی عبادت ہے، سنت ہے. لہذا اپنی حفاظت کے لیے چوکیدار وغیرہ رکھنا جائز. اگلی بات عرض کر دوں، صرف نمود و نمائش کے لیے کہ لوگ سمجھیں واہ 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 کتنے بڑی گاڑی آگے پیچھے جا رہے ہیں لوگ، اب یہ سارا گناہ، دکھاوا، نمائش. اب میں جی یہ اکثر لوگ جو مسجد موبائل یوز کرتے ہیں اس میں ایڈورٹائز آتے ہیں، اس کے بارے میں کیا؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اکثر لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی ہے، اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑا مہذب انداز میں، کیونکہ خود نیک ہے نا، تو بڑے اچھے انداز میں باتیں کی ہیں انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، موبائل استعمال کر رہا ہے، ننگی تصویریں آ رہی ہیں، اس کو خدا کا خوف نہیں آتا، اس کا دل نہیں کانپتا، یہ کیا کر رہا ہے مسجد میں بیٹھے. اور واقعی ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، نہ استعمال کریں. اگر واقعی آ رہی ہے نا بند کر دیں. کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایک ڈی ایس پی کے آفس میں آپ جائیں، ہاں، اور جانے کے بعد اس ڈی ایس پی کے حکم کی خلاف ورزی اس کے آفس میں جا کر کریں، ہے جرأت کسی کی؟ تو یہ اللہ ہی رہ گیا ہے کہ جس کے گھر میں جا کر اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی کی جائے. کہاں ہو گیا؟ اس انسان کا ضمیر کہاں مر گیا؟ ضمیر کہاں مر گیا؟ بہت کھل کر بات کی ہے کہ ڈی ایس پی کا آفس کے سامنے اس کے آفس میں بیٹھ کر اس کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کرے گا؟ مائی کا لال، یہ اللہ ہی ہے جس کے گھر میں آ کے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کھلم کھلا، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے اعتکاف کے اندر موبائل کم از کم یہ ٹچ والا موبائل تو استعمال کر، اینڈرائڈ استعمال تو نہیں کرنا چاہیے، یا نیٹ کو ختم کر دیں تاکہ تصویریں وغیرہ نہ آئیں. ایک صاحب نے کہا کہ اگر کسی رشتہ دار سے کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کو بہت گہرا دکھ افسوس ہو، تو جب تک معاملہ حل نہ ہو تو آپس میں بول چال بالکل بند کر دینی چاہیے، جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، لاکھ جھگڑے، 3 کام نہیں کرنے، قطع تعلق ہی نہیں کرنے. نمبر 1 سلام، نمبر 2 طعام، نمبر 3 ہدیہ تحفہ. 3 چیزیں دیتے رہیں، قطع تعلق ہی نہیں ہوگی. اختلافات اپنی جگہ، سلام کرتے رہیں، کھانا کھلاتے رہیں، ہدیہ تحفہ پیش کرتے رہیں. عید آئی، اختلافات اپنی جگہ، جھگڑے اپنی جگہ. عید پہ جا کر ہدیہ تحفہ دینا ہے، سلام کرنے جانا ہے، تاکہ ترک تعلق نہ. تو جھگڑوں کی وجہ سے ترک تعلق نہیں کرنا چاہیے. جب جھگڑوں کی وجہ سے ترک تعلق نہیں کریں گے، اللہ وہ جھگڑے ختم کر دیں گے. اور اگر جی بہت اچھا سوال کیا نوجوان نے، ہاں، اس کو ایک دم غصہ آ گیا. کہنے لگے اگر میں کسی کو سلام کروں آگے سے جواب نہ دے تو پھر، تو اس کا جواب ہے ہمارا کام ہے سلام کرنا، اگر اگلا جواب نہیں دے گا اللہ اس کو خود ہی پوچھو. اور اگلی بات بھی ذرا غور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کہ جب تم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم کرو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ تو صحابہ نے کہا ضرور فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، خوب سلام کیا کرو. تو ہم خوب سلام کیا کریں، اگلا جواب دے یا نہ دے. 100 دفعہ میں نے اس کو سلام کیا ہے، نہیں جواب دیتا، ٹھیک ہے میں نے بھی سلام کرتے رہنا ہے، اللہ محبت پیدا کر دے. اور یہ بتا دوں سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. مفتی حضرات تشریف فرمائے، بڑے غور سے سن رہے ہیں. سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. نہیں جواب دیں گے گناہ کبیرہ، واجب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ. یہ گناہ کر رہا ہے جو جواب نہیں دے رہا. جی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ افضل کہیں ہے نماز کی جگہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جو 1000 نمازوں کا ثواب ہے وہ ایک الگ ہے، مسجد نبوی میں اس سے کم مسجد اقصیٰ میں. ٹھیک، بس شروع ہو گئے، بیماری شروع ہو گئی. ہاں ہمارے دوست تبلیغی جماعت والے کو کہتے ہیں فلاں ثواب ہوگا، فلاں اتنا زیادہ ثواب ہوگا، تو کعبے سے زیادہ ثواب بتاتے ہیں. ہاں بس مزہ لے رہے ہیں آپ، گناہ میں مبتلا ہیں، گناہ میں مبتلا.
جو بندہ مزہ لے گا سوال کر کے وہ گناہ میں مبتلا. کیا ضرورت ہے تبلیغی جماعت کی؟ حالانکہ تبلیغی جماعت کی باتوں کو یہ سمجھا ہی نہیں بیچارہ. حوصلے سے جو کیڑا دماغ میں اس کو نکال دیں ایک دفعہ، تنقید نکال دیں، برا بھلا کہنا نکال دیں ایک دفعہ، پھر سوال کریں. اللہ ہدایت دے گا. جب تک دماغ میں کیڑا ہے اس وقت تک اللہ ہدایت نہیں دے گا. کیڑا کیا ہے؟ دوسرے کو ذلیل کرنا، دوسرے کی دیکھو مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، تبلیغ کے خلاف بات کریں گے کہ نہیں کریں گے. مزے لیتے ہیں نا، مزے لیتے ہیں. میں نے کہا مزے کو نکالیں ایک دفعہ، نکالیں ایک دفعہ، پھر میں بات کروں گا تبلیغ والے کیا کہتے ہیں. اس کے لیے آپ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں، ایصال ثواب. اس عمل کا اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب. تو بعض اعمال ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو بڑے سے بڑے ثواب سے بھی زیادہ ہو گئے. یہ بالکل اسی طرح ہے. یہ 12 لاکھ خرچ کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے یا اس کے بغیر بھی ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ اس کے بغیر بھی ملتا ہے. ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. 12 لاکھ خرچ نہیں ہوئے. لیکن جو اصلی حج کا ثواب ہے، حقیقت والا، وہ الگ ہے. پھر ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لوں، میں حج کرنے نہ جاؤں، 12 لاکھ نہ خرچ کروں، فرض حج نہ کروں، جنہیں وہ حقیقت والا ثواب ہے. یہ فضیلت والا ثواب ہے. تو جو فضیلت والا ثواب ہے وہ کہیں اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے، فکر نہ کریں. ٹھیک. اور یہ والی بات بھائی صاحب نے پوچھی ہے، تبلیغی جماعت والے جو کہتے ہیں اس سے تو خانہ کعبہ سے اوپر کا ثواب ہو جاتا ہے. یہ ثواب انہوں نے دینا ہے، اللہ نے دینا ہے. تو جو اللہ نے کرنا ہے اس کی ان کو بڑی فکر ہے، اللہ کیسے کرے گا. اور جو ہمارے ذمے ہے اس کی فکر نہیں کرنی. ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہم کسی پر تنقید نہ کریں، ہمارے ذمے کسی کو برا نہ کہیں، ہمارے ذمے کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہمارے ذمے کسی کو برا بھلا نہ کہیں. وہ ہم نے نہیں کرنا. اللہ ثواب کیسے دے گا؟ وہ کہتا ہے اتنا ثواب، وہ کہتا ہے اتنا ثواب. اللہ دے رہا ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو جو اللہ کرنے والا ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ میں ذہنوں سے کھرچنا چاہتا ہوں. یہ فرقہ وارانہ اختلافات، یہ چھوٹی چھوٹی سوچیں، اپنی اپنی مسجدیں، اپنے مینڈک کے کنویں، اللہ بچا لیں، اللہ بچا لیں، اللہ بچا لیں. کھولے ذہنوں کو. یہ فرقہ وارانہ اختلافات، یہ سیاسی اختلافات، یہ خاندانی اختلافات نکلیں اس کے اندر سے، وہ اس کی تربیت میں بزرگوں سے. جی جی بھائی صاحب نے کہا ہے کہ بعض لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ اگر ان کو سلام کیا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. سلام کیا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جب ان سے مصافحہ کیا جائے تو وہ سخت ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے مصافحہ کرنے سے. لیکن آپ السلام علیکم کہہ دیں بس ٹھیک ہے. اب وہ اپنے مگن ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، خاص خیال سے جا رہا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے. اس کو بار بار ایک بندہ آ کے سلام کر رہا ہے، بس اس کا سارا دھیان ختم ہو جائے گا. جیسے بزرگ اعتکاف میں بیٹھ گئے، کہنے کہ میں نے توبہ کر لی، آئندہ اس مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا. ہر بندہ آتا ہے سلام کرنے، میری عبادت کا وقت بھی نہیں ہوتا. تو معنی کیا ہوا؟ دیکھ لیا جائے. سلام کے بھی آداب ہیں، آداب کے مطابق سلام کیا جائے. بندہ مصروف ہے، ذہنی طور پر مصروف ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت وہ کسی گہری سوچ میں ہے، کسی مسئلے میں پریشان ہے، آپ سلام کروں گا ڈسٹرب ہوگا، اس وقت جی اگر وہ چڑھ رہا ہے سلام کرنے سے تو پھر اس کو تکلیف نہ پہنچائیے. ایک صاحب نے کہا کہ بچپن کے لاڈ پیار کی وجہ سے بعض گھر والوں کو کھلا کھانے پینے کی عادتیں ہوں اور کم و بیش 50 سال کی عمر میں بیماریوں کی وجہ سے تو بعد میں پھر دوائیاں بھی کھاتے ہیں. کیا یہ طرز عمل ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس کا حل قرآن میں بتایا. قرآن میں بتایا. یہ کہہ رہے شروع میں کھلا کھانا پینا ہوتا ہے، دبا کے جناب چردے وردے فلاں ہوٹلوں میں دعوتیں، اور بعد میں 50 سال کی عمر میں بعد شوگر کی دوائیاں، بلڈ پریشر کی دوائیاں، یورک ایسڈ کی دوائیاں، 8 دوائیاں. کیا ایسا صحیح ہے؟ اس کا جواب ہے صحیح نہیں. یہ اللہ نے خود سمجھایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا.
انہ لا یحب المسرفین. کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو. سارے ڈاکٹر یہی تو کہتے ہیں کھاؤ میٹھا کھاؤ لیکن اعتدال سے. جوانی میں بھی تو بچوں کو شوگر ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، نوجوان بچوں کو شوگر ہو رہی ہے، نوجوان بچے انسولین پر شروع میں دبا کے بوتلیں پیتے، کولڈ ڈرنک بڑی بڑی بوتلیں پیتے، بس اس کے بعد لبا کام نہیں کرتا. تو اس لیے کلو واشربوا ولا تسرفوا. وہ علی سینا بڑے طبیب گزرے، انہوں نے کہا یہ بندہ کوئی بندہ اس آیت پر عمل کر لے نا تو بیمار نہ ہو. کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو زیادتی نہ کرو. اس لیے جی اعتدال. جی فطرانے کی مقدار پوچھ رہے ہیں. فطرانہ ہے 2.25 کلو گندم یا اس کے پیسے، 2.25 کلو گندم یا اس کے پیسے. ہمارے جامع شفیہ کے اعلان فتوے کے مطابق مفتی حضرات نے تحقیق کر کے لکھا تقریباً 300 روپیہ فی کس فطرانے کا، وہ گندم کا. اور جو آگے کھجوریں ہیں اس کا بھاؤ معلوم کر لیں. کھجوریں 3.5 کلو، کھجوریں 3.5 کلو، کشمش ہو 3.5 کلو. تو آپ صرف کھجوروں کا دیکھ لیں، تب بھی آپ صاحب حیثیت ہیں تو کھجوروں کے اعتبار سے صدقہ فطر دے دیں، ضرورت کے مطابق دے دیجیے. جی کھجوروں کا 3.5 کلو اور گندم کا 2.25 کلو. حالانکہ یہ سستی ہوتی ہے. کھجوروں کے اماؤنٹ جامع شفیہ کے جو اشتہار میں دیا اس کو پڑھ لیجیے، اس میں انہوں نے اماؤنٹ لکھی اس کی. آپ کے پاس موجود ہے اشتہار جامع شفیہ؟ جی کسی کے پاس یہ مجھے دے دیجیے، میں پڑھ کر سنا ہوں. جزاک اللہ. جامع شفیہ نے باقاعدہ نیٹ پہ بھی ڈالا ہوا ہے. تو یہ 2.25 کلو گندم کے ہیں 300 روپیہ اور 3.5 کلو کھجور کے ہیں 2100 روپیہ صدقہ فطر، 2100 روپیہ. اور کشمش کے ہیں 4550 روپے. تو یہ جامع شفیہ نے باقاعدہ جزاک اللہ سب کو معلوم ہو گیا. جی اب وقت ہوا چاہتا ہے یہ سوالات پھر باقی کر دیجیے پھر انشاءاللہ ہوگا. جی گھر کا سربراہ اپنی طرف سے صدقہ فطر دے گا، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دے گا، بیوی کی طرف سے بھی دے سکتا ہے. لیکن جو بالغ اولاد ہو دیکھا جائے گا بالغ اولاد خود صاحب نصاب ہے کہ نہیں، خود صاحب نصاب ہو خود دیں گے، ورنہ باپ نہیں دے دے کوئی حرج نہیں. جی جائز، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جی کشمش کے حساب سے دے دیں، آگے بیٹے کے گندم کے حساب سے دے دیں، جائز. اجازت چاہوں گا، مسافر کے بغیر اجازت دے دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام.